الیکشن کے حوالے سے باتیں ہوئیں. 2018 کے الیکشن کے بعد ہمارا یہ خیال تھا کہ 2024 کا الیکشن منصفانہ اور شفاف ہوگا. لیکن ایک بار پھر ہماری خواہش کو اور ہماری آرزو کو اور اس ملک میں آئین کی بالادستی اور جمہوریت کے فروغ کو جس طرح کچل دیا گیا ہے، مجھے اب فکر اس بات کی ہے کہ اگر ایک الیکشن کے بعد مسلسل دوسرا الیکشن بھی متنازع ہو تو پھر پارلیمان کی اہمیت کیا ہوگی؟ وہ پارلیمان جس کو ہم سپریم ادارہ کہتے ہیں، جس میں عوام کے براہ راست نمائندے بیٹھتے ہیں، اگر اسٹیبلشمنٹ براہ راست مداخلت کر کے ایک ایک حلقے سے اپنی مرضی سے نمائندوں کو چنے گی تو پھر ظاہر ہے کہ وہ عوام کا نمائندہ نہیں ہوگا. ایسی پارلیمنٹ کی کیا اہمیت ہوگی جسے عوام اپنا نمائندہ نہیں تصور کریں گے؟ جو بھی وہاں بیٹھا ہوگا کہیں نہ کہیں سے کوئی انگلی اس کی طرف اٹھے گی کہ اس کو بھی تو ایجنسیوں نے پاس کیا ہے، اس کو بھی تو اداروں نے پاس کیا ہے، یہ بھی تو اداروں کا بندہ ہے. ابھی بات ہوئی کہ جس کو مخالف دیکھا اس کے خلاف کرپشن کے کیس کر دیے. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اس الیکشن میں ہماری اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کے کرپشن کے ریکارڈ توڑ دیے. شرم آنی چاہیے. وردیاں عزت نہیں دیا کرتی، وردیوں کے اندر کردار عزت ادا کرتا ہے. بہت اچھا. کم از کم جمعیت علماء اسلام اس کردار سے اپنی لا تعلقی کا اعلان کرتا ہے. بے شک. اس حوالے سے ہم اپنا تفصیلی فیصلہ مرکزی مجلس عاملہ میں دے چکے ہیں اور اس کو عوام تک پہنچا بھی دیا ہے. ہم جمہوریت کے علمبردار ہیں. ہمارے بزرگوں نے اس آئین پہ دستخط کیے ہیں، اس آئین کے بانی ہیں. اس لیے اس آئین کے تحفظ کو ہم اپنی ذمہ داری تصور کرتے ہیں.
لیکن آئین کی کوئی حیثیت نہیں. آئین کاغذ کے چند ورقوں کے مجموعے کا نام ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوا. جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہا ہے. وہ جمہوریت کہ جو ہمارے آئین کے تحت وہ قرآن و سنت کے تابع ہے اور اکثریت کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ وہ قرآن و سنت کے منافی فیصلہ دے سکے. ہم کیا جواب دیں گے دنیا کو؟ حاکمیت اعلیٰ تو اللہ رب العالمین کی ہے، لیکن یہاں تو حاکمیت اعلیٰ ہمارے پارلیمنٹ کی بھی نہیں ہے. ہمارے ملازمین کی حاکمیت ہے. تو پھر کس طرح ہم اس نظام کے ساتھ چلیں گے؟ ہمارے دوست ہیں، ہم ان کا احترام بھی کرتے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، ہم نے مل کر تحریک چلائی ہے. اگرچہ جمعیت علماء کے کارکن سڑکوں پہ ہوتے تھے اور ان پارٹیوں کے قائدین صرف کنٹینر پہ ہوتے تھے، تب بھی ہمیں قبول تھے. تب بھی ہمیں قبول تھے. میں آج ان سے ایک مؤدبانہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ 2018 میں بھی آپ کا یہی مینڈیٹ تھا اور 2024 میں بھی آپ کا وہی مینڈیٹ ہے. کچھ سیٹیں اوپر نیچے ہو سکتی، لیکن اسی مینڈیٹ کے ساتھ آپ نے اس وقت کہا تھا دھاندلی ہوئی ہے اور آج کہتے ہیں الیکشن ٹھیک ہوا. میں پاکستان تحریک انصاف سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ تقریباً وہی مینڈیٹ ہے جو 2018 کا تھا آپ کا. اس وقت آپ حکومت بنا رہے تھے تو الیکشن شفاف تھے. آج آپ حکومت نہیں بنا سکتے تو پھر الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. اس وقت موقف کچھ اور، اس دفعہ کا موقف کچھ اور. اور جمعیت علماء ہے کہ اگر دھاندلی اس وقت ہوئی تو اس وقت بھی کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے، اور اگر دھاندلی آج ہوئی ہے تو آج بھی ڈنکے کی چوٹ کہتی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے اور ہم اس الیکشن کو تسلیم نہیں کرتے. آگے چلنا ہے ہم نے. یہ ملک کسی کی جاگیر نہیں ہے. ہاں، جب پارلیمنٹ اہمیت کھو بیٹھی اور بظاہر ایک بنی بنائی پارلیمنٹ جو عوام کی منتخب نظر نہ آئے، اس پر تحفظات ہوں، تو پھر سوچنا تو جائز ہے نا ہمارے لیے کہ پھر ہم آئندہ کے لیے اس پارلیمنٹ کی سیاست کا حصہ بنے یا نہ بنے. پھر ہم پارلیمانی سیاست کریں یا نہ کریں. پارلیمنٹ میں جو میری قوت ہے، جو میرا اسٹرینتھ ہے، وہ کسی اور کے رحم و کرم پر ہے. لیکن جب میں پارلیمنٹ میں نہیں ہوں اور سڑکوں پہ آؤں گا تو انشاءاللہ اپنے مکمل اسٹرینتھ کے ساتھ آؤں گا. اس کے ساتھ مجھے کسی اور کی تائید کی ضرورت نہیں ہوگی انشاءاللہ العزیز. ہمیں اللہ کا سہارا لے کے چلنا ہے. اور اسی جانب ہم نے چلنا ہے. حکومتیں بن جائیں گی، لیکن صرف کرسی کے لیے کرسی بانٹ، یہ کرسی تیری، یہ کرسی میری، یہ کرسی تیری، یہ کرسی میری، تو
کرسی بانٹ حکومت جو ہے اس کی کوئی افادیت نہیں. پیپلز پارٹی کی حکومت ہو اور مسلم لیگ شامل ہو، یا مسلم لیگ کی حکومت ہو پیپلز پارٹی شامل ہو، روز ایک دوسرے کو بلیک میل کرتے رہیں. حکمران ہر وقت اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھے گا کہ کہیں سرخ تو نہیں گئے. آئے روز اس کے اپنے ہی حلیف اور شریک حکومت کے مطالبات آتے رہیں گے، اور وہ پورے کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے کچھ معلوم نہیں. تو پھر ظاہر ہے کہ پیچھے خفیہ دیوار کے پیچھے ایک قوت ہوگی، اسی کے ہاتھ میں اس کے باغیں ہوں گی، وہی ان کو چلائیں گے. تو اس حوالے سے ہم پھونک پھونک کے آگے جا رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری فوج ملک کی دفاع کی صلاحیت رکھے. بیرونی دشمن تو دور کی بات، ہم تو 20 سال سے ملک کے اندر کی دہشت گردی کے خلاف ان کی جنگ کو دیکھ رہے ہیں. دہشت گردی بڑھ رہی ہے اور ان کی جنگ ختم نہیں. عسکریت پسندی بڑھ رہی ہے اور پتہ نہیں یہ کیا کھیل کھیل رہے ہیں. اور تنقید سے بالا تر، تنقید پہ ناراض ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم دفاعی قوت ہیں ملک کی، اور دفاعی قوت پر تنقید اچھی بات نہیں ہے. میں واضح اعلان کرتا ہوں کہ میں دفاعی قوت پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں. جب میری دفاعی قوت سیاسی قوت بن گئی ہے تو پھر سیاسی قوت پر تنقید کرنا میرا حق بنتا ہے. وہ دفاعی قوت رہیں گے سر کا تاج، آنکھوں کے پلکیں. آنکھوں کی پلکیں کبھی آنکھوں پہ بوجھ نہیں ہوا کرتی. لیکن اگر پلکوں کا ایک بال بھی اپنے حدود سے آنکھ کے اندر گرتا ہے، پلکیں باہر سے دفاع کرتی ہے، باہر کا کوئی چیز مصیبت جو ہے آنکھ کی طرف نہ آئے. لیکن اگر پلکوں کا ایک بال آنکھ کے اندر خود چلا جائے تو پھر وہ گلہ کرتی ہے، آنسو بہاتی ہے. اگر آنسو بہا کے بھی وہ نہ نکلے تو پھر اس کو نکالنا پڑتا ہے. بے شک بے شک. اس کشمکش سے ہم دو چار ہو گئے. یا کسی پارٹی کا ہم کوئی کمپین دیکھ ہی نہیں رہے، اور اگر ہمارے خلاف کوئی کمپین چلا رہا ہے تو ان کی سیکورٹی فورسز ان کے ساتھ ہیں، پورے پروٹوکول کے ساتھ، اور ہم ہیں جلسے میں مت جاؤ تمہارے پیچھے خود کش لگے ہوئے ہیں، جلسے میں مت جاؤ تمہارے پیچھے خود کش لگے ہوئے ہیں، جلسے میں مت جاؤ تمہارے پیچھے خود کش لگے ہوئے ہیں، تاکہ ہم عوام سے رابطہ نہ کر سکیں. اور آپ جانتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے میں چیختا رہا ہوں کہ ہم الیکشن کی مہم نہیں چلا سکتے، ہم اپنے حلقے کے عوام سے ملنے کے قابل نہیں ہیں وہاں کی صورتحال. تو پھر یہ دن تو دیکھنا پڑے گا. لیکن یہ دن دیکھ کر کیا ہم ہتھیار ڈال دیں اور پارلیمنٹ اتنی بڑی مجبوری ہماری بن جائے کہ اس کی ممبرشپ کے لیے ہم بوٹ چاٹتے رہیں؟ ماشاءاللہ. للکار ہے قائد جمعیت تیری بصیرت کو. میرے کانوں کو نقصان نہ پہنچاؤ.
تو اتنی بھی ہماری ضرورت نہیں ہے، وہ بڑے وضاحت کے ساتھ کہہ دینا چاہتا ہوں۔ ہم سمجھتے تھے کہ ہم ملک کو آگے لے جائیں، ہم ملک کے لیے بہت اچھا سوچ رہے تھے اور ملک کے لیے اب بھی اچھا سوچیں گے، انشاءاللہ۔ لیکن ملک کی بہتری کے لیے سوچ کے سامنے رکاوٹیں کیوں کھڑی کی گئی؟ اور میں انشاءاللہ دوسرے صوبوں میں بھی جاؤں گا، وہاں کے جنرل کونسل کے ساتھ میں ملوں گا، ان کو اعتماد ملوں گا، پھر پاکستان کے مرکزی جنرل کونسل کا اجلاس بلائیں گے انشاءاللہ، پھر اس بات پر غور کریں گے کہ کیا پارلیمنٹ اتنا ضروری ہے کہ ہم رسوا ہو کر بھی اس میں بیٹھیں، ہم رشوتیں دے کر بھی اس میں بیٹھیں، ہم دھاندلیوں کے ذریعے جیت کر بھی اس میں بیٹھیں، اتنی ضروری ہے وہ؟ جو پارلیمنٹ ایک چھوٹی سی قانون سازی کا اختیار نہیں رکھتی، قانون بھی بھیج کر کہا جاتا ہے یہ قانون پاس کرنا ہے، اور پھر ہم وہ قانون پاس کرتے ہیں، تو پھر وہی ملک کو چلائیں۔ لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک کا نظام، اس کو چلانا، اس کی حفاظت کرنا، اس کو نظریاتی حوالے سے قرآن و سنت کے ہم آہنگ بنانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں تو حال ہی میں سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ جو 1919 میں ایک جرم اور پھر اس کے بعد اس کے خلاف ایک FIR درج ہونے کے بعد آج سنایا ہے انہوں نے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جرم 1919 میں ہوا اور قانون 2021 میں بنا یا 22 میں بنا تو پھر اس وقت یہ قانون نہیں تھا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے جس طرح پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے، میڈیا کے ذریعے پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کے جو مندرجات ہیں ان کو ذرا پڑھیں کہ اس میں کس طریقے سے قرآن کی تحریف کا راستہ بنایا گیا ہے۔ اور قرآن سے جو حوالے دیے گئے ہیں، تمام علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، میں سب کو چیلنج کرتا ہوں، پڑھو ذرا اس قرآن کی آیت کو، تفاسیر کی روشنی میں پڑھو، احادیث کی روشنی میں پڑھو، کیا اس کی تطبیق یہ ہے جو ہمارے جج صاحب نے کی ہے؟ نہیں۔ یہ تطبیق ہے ہی نہیں اس کی۔ اور بار بار یہ کہنا کہ قرآن نے یہ کہا، قرآن نے یہ کہا، قرآن نے یہ کہا، اس کا بھی ایک میسج جاتا ہے، اس کا بھی ایک میسج جاتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف قرآن ہی دلیل ہے، حدیث اور سنت کوئی دلیل نہیں، کچھ میسج اس طرف بھی جا رہا ہے۔ بے شک۔ یہ فتنہ بھی تو ہمارے ہاں ہے نا۔ جی ہاں۔ اور اس پر ہم نے اپنے وکلاء سے بات کی، دانشور حضرات بیٹھے ہیں، ہم انشاءاللہ ریویو میں جائیں گے اور جمعیت علماء اسلام فریق بن کر جائے گی انشاءاللہ۔ وکلاء حضرات ہماری رہنمائی کریں گے۔ اجازت ہے بھائی، اجازت کس بات کی ہے؟
اگر عیسائی ہے اور عیسائی اپنے گرجوں میں یا اپنے اسکول میں اپنے ہی لوگوں کو تعلیم دیتا ہے، کسی پابندی لگائی اس کے اوپر؟ اگر ہندو ہے اور ہندو اپنے ہی اسکول میں ہندوؤں کو پڑھاتا ہے تو پڑھا. لیکن ایک شخص کہتا ہے قرآن میری کتاب ہے، جبکہ وہ غیر مسلم ہے، اور ایک تحریف شدہ قرآن کو تقسیم کر رہا ہے، اور یہ کہتے ہیں نا کہ یہ دفعہ بھی کاٹ دو، یہ دفعہ بھی کاٹ دو، یہ بھی اس پر لاگو نہیں ہوتا، یہ بھی اس پہ لاگو نہیں ہوتا، تو پھر تو آپ نے اجازت دے دی ہے کہ جو شخص قرآن کی جس طرح تشریح کرے، تحریف کرے قرآن کے اندر، اور پھر وہ نسخے چھاپتا رہے اور تقسیم کرتا رہے، تو اس کی اجازت ہوگی؟ تو وہ کون ہے؟ جو ہے کون جو قرآن کی تحریف بھی کرتا ہے اور تحریف شدہ قرآن کو کی پھر تشریح بھی کرتا ہے اور پھر اس کو پھیلاتا بھی ہے؟ وہ ہے کون ہمارے اندر؟ وہ ہمارے اندر سوائے قادیانی کے اور کوئی نہیں. بے شک بے شک. یہ قرآن کی توہین نہیں ہے؟ قرآن میں تحریف قرآن کی توہین نہیں ہے؟ لا اکراہ فی الدین کا یہ مطلب ہے کہ قرآن میں تحریف کرو تو لا اکراہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو میرے محترم دوستو، ہمارے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا بظاہر ہمیں کوئی حل اب نظر نہیں آ رہا ہے. قوم نے خود اٹھنا ہے. غیر ممکن ہے کہ حالات کی گتھی سلجھے، غیر ممکن ہے کہ حالات کی گتھی سلجھے. اہل دانش نے بہت سوچ کے الجھائی. واہ بے شک. اور اس کی علامات بھی نہیں ہیں. مارتے بھی ہیں اور کہتے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں. دامن پہ کوئی داغ، نہ خنجر پہ کوئی چھین. تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو. یہ وہ حالات ہیں جو ہمارے ملک کے اندر پیدا کر دیے گئے ہیں. لیکن سب کچھ سمجھ آتا ہے. 42 سال اس دشت میں نے گزارے ہیں. جو آرام تو میرا تمہارا ہو گیا. تو ہم نے اپنے اکابر کی تاریخ کو بھی پڑھا ہے، اور اگر اکابر کی تاریخ گزر گئی ہے اور آپ کو بھول گئی ہے تو ابھی گزشتہ 20 سالوں کا بھی مطالعہ کر لیں جو آپ کے سامنے گزرے ہیں. آپ کی زندگی بھی گزرے ہیں. گوانٹانامو بے کی تاریخ، شبرغان جیل کی تاریخ، بڑگرام کے عقوبت خانوں کی تاریخ. یہاں بھی تو استقامت دکھائی گئی ہے، اور آپ وفاتے ہیں یا نہیں؟ تو پھر اپنی تاریخ کو بھی اور اپنے حال کو بھی سامنے رکھیں اور بجرت اور انشاءاللہ شوق شہادت کے ساتھ میدان میں اتریں گے. یہ ملک ہم نے غلامی کے لیے نہیں حاصل کیا، یہ آزاد قوم بننے کے لیے حاصل کیا ہے، اور انشاءاللہ غلام بن کر نہیں جئیں گے. بلکہ اگر ہمیں غلامی کے ساتھ زندہ رہنا ہے تو جائے بھاڑ میں میرے 300 سال کی عمر، اور اگر آزادی کا ایک لمحہ مجھے ملتا ہے تو 300 سال سے بھی زیادہ بھاری ہے اور قیمتی ہے. ماشاءاللہ. اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بھائی ساتھی تشریف رکھیں. آپ کے لیے محاضرہ کا اہتمام بھی کیا گیا ہے. اسی طرح پریس کے ساتھیوں کے لیے بھی محاضرہ کا اہتمام ہے. ساتھی اپنے سیٹوں پہ تشریف رکھیں. جن ساتھیوں کی ذمہ داری ہے وہ فی الفور محاضرہ تقسیم کریں. جی بہت شکریہ.